حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ریاض الصالحین کی حدیث ہے، امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور امام شرف الدین نووی نے ریاض الصالحین کے اندر جو حدیثیں لکھی ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سے اخذ کی ہیں۔ بعض فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا، اور وہ بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں، اس زمانے کے کسی مذہبی رہنما کے پاس، احبار میں سے کسی کے پاس، یعنی کہ سمجھ لیں کسی پادری کے پاس یا یہودیوں کے کسی عالم کے پاس وہ بندہ گیا، قوم بنی اسرائیل کا بندہ تھا، اور اس نے اسے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے۔ یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، آج ذرا مجھ سے سنیں، انشاءاللہ سن کے آپ آگے بیان کرنے کے قابل ہوں، سمجھ آئے گا۔ اس بندے نے جا کے اپنے مذہبی عالم سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، فَحَلْ لِي تَوْبَہ، کیا کوئی میری بخشش کا امکان ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، اتنے گناہ کر کے تو آیا ہے۔ اور اس نے کہا مجھ سے دور ہو جا، کہیں تیری وجہ سے میرے اوپر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو حدیث مبارکہ میں لکھا ہے اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے۔ اور اس کے بعد پھر وہ کسی عالم ربانی کے پاس گیا، اصلی صحیح اور حقیقی باعمل عالم کے پاس گیا، اس سے جا کے پوچھا کہ کیا میری بخشش کی کوئی صورت ہے، میں 100 بندوں کا قاتل ہوں؟ اس نے کہا بالکل ہے۔ وہ بندہ حیران ہوا، اس نے کہا کیسے، میری بخشش کیسے ہو سکتی ہے، میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں۔ اس نے کہا بخشش یوں ہو سکتی ہے کہ فلاں جگہ پہ چلا جا، ان ہناک قریۃ صالح، وہاں پہ قریۃ صالحہ ہے، ایک نیک لوگوں کی بستی ہے، قریۃ الصالحین ہے، نیکوں کی بستی ہے، وہاں پہ اللہ کے کچھ نیک بندے رہتے ہیں، وہاں پہ چلا جا، ان کے پاس بیٹھ کے توبہ کر، اللہ تیری توبہ کو قبول فرما لے گا، ان کی قربت کی وجہ سے اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ حضور نے حدیث کے اندر یہ بیان کی کہ اس نے توبہ کی قبولیت کا یہ طریقہ بتایا۔ پھر حضور فرماتے ہیں وہ بندہ نیک لوگوں کے گاؤں کی طرف چلا، فَأَخَذَهُ الْمَوْتُ، رستے میں اسے موت آ گئی اور وہ مر گیا، وہاں پہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں فَخَاصَمَتِ الْمَلَائِكَةُ فَحَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةَ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ۔ حضور فرماتے ہیں جب فرشتے اس کو اٹھانے کے لیے آئے تو اس کی لاش کے اوپر اللہ کی رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی۔ فقالوا انہ من اہل النار، عذاب دینے والے فرشتوں نے کہا کہ یہ ہمارا ملزم ہے، ہم اسے لے کے جائیں گے، یہ دوزخیوں میں سے ہے، اس نے یہ گناہ کیا۔ مگر رحمت والے فرشتوں نے کہا انہ من اہل الجنہ، یہ ہمارا بندہ ہے، یہ جنتی ہے، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں فحجت الملائکہ، فرشتوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک بڑا فرشتہ ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا، فرشتوں کے جھگڑے میں فیصلے کے لیے اللہ نے ایک بڑا فرشتہ بھیجا۔ اس نے کہا کہ فیصلے کا طریقہ یہ ہے، فقیس الارض، یہ بندہ اگرچہ گناہگار تھا مگر نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، فقیس الارض، رستے میں مر گیا ہے، لہذا جہاں سے چلا تھا وہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے اس بستی تک جتنی جگہ ہے اس کی پیمائش کرو، اس کو ناپو، اگر یہ اپنے چلنے والے مقام کی طرف قریب ہے تو پھر اس کو دوزخ والے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر جنت والے فرشتے اسے لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے، نیک لوگوں کا وجود اتنا بابرکت ہے کہ فیصلہ یہ ہوا کہ اگر قریب بھی ہے تو تب بھی اللہ نے اس کو بخش کے جنتی کر دیا۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حقیقت یہ تھی کہ وہ بندہ چلنے والی جگہ کے زیادہ قریب تھا، نیک لوگوں کی بستی سے کچھ دور تھا، یعنی کہ بالکل درمیان میں بھی نہیں تھا اور قریب بھی نہیں تھا، کچھ دور تھا، قریب اپنے چلنے والی جگہ سے تھا، سٹارٹنگ پوائنٹ کے قریب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حضور فرماتے ہیں، زمین کو حکم دیا، اللہ نے فرمایا بندہ اگرچہ بڑا گناہگار ہے،
سیاہکار ہے مگر توبہ کے ارادے سے چل پڑا تھا، لہذا اے وہ زمین جو اس کے اور نیک لوگوں کی بستی کے درمیان ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں تو سکڑ جا، تاکہ جب پیمائش ہو تو فیصلہ میرے اس گناہگار بندے کے حق میں آ جائے۔ رحمت خدا بہانہ می جوید بہا نمی جوید، اللہ بندے کو دوزخ میں جلانے کی وجہ تلاش نہیں کرتا، اللہ بندے کو جنت میں پہنچانے کی وجہ تلاش کرتا۔ عزیزان گرامی قدر، سوچئے اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ تو کسی کی عقل اور سوچ میں آ ہی نہیں سکتا۔ توبہ کی توفیق دینے والا بھی وہ، نیکوں کی طرف بھیجنے والا بھی وہ، رستے میں مارنے والا بھی وہ، رحمت کے فرشتے بھیجنے والا بھی وہ، عذاب کے فرشتے بھیجنے والا بھی، ان کو دلائل سکھانے والے بھی اللہ، اور پھر فیصلہ کرنے کے لیے فرشتہ بھیجنے والا بھی اللہ، اور اس کے بعد زمینوں کی پیمائش فرشتوں سے کروانے والا، پٹواریوں کا کام لینے والا بھی اللہ، اور زمین کو گھاٹ ہونے کا مشورہ دینے والا بھی اللہ، اور بندے کو بخشنے والا بھی اللہ۔ اللہ نے یہ سارا نظام کیوں رکھا اس ایک واقعے کے اندر؟ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا میرے بندو دنیا میں رہنا ہے، اگر نیک نہیں ہو تو نیکوں کی صحبت سنگت اور مجلس اختیار کرو۔ یا اللہ کیوں؟ میاں صاحب نے اس کیوں کا جواب دیا، فضل تیرے نہ لوہے تردے سنگ پھٹیاں دے جڑ کے، کتے بھی جنت جان محمد لڑ چنگیاں دا پھڑ کے، کہ جو میرے نیک بندوں کے ساتھ لگ جائے، جہاں پہ وہ جاتے ہیں ساتھ لگنے والے کو بھی میں وہاں پہ پہنچا دیا کرتا۔